Don't forget to subscribe and share our channel. مولانا شہزاد آفیشل۔ ہر ایک شخص آج کے اس زمانے میں، معاشرے میں، ماحول میں یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد، میری نسل میرا مستقبل کا سرمایہ بنے اور میری آخرت کے لیے ذخیرہ بنے اور میرے بڑھاپے کا ساتھ بنے۔ ہر ایک والدین کی آج یہ سوچ، یہ تمنا، یہ آرزو ہے۔ تو آج آپ کے سامنے چند ایک باتیں کرنے لگا ہوں کہ جو والدین یہ کام کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز ان کی جو اولاد ہے، ان کی امید، ان کی تمنا، ان کے آرزو کے مطابق اللہ رب العالمین ان کو بنائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری لائیں۔ تقوی اور پرہیزگاری جب انسان کے اندر آ جاتی ہے تو اس تقوی اور پرہیزگاری کا اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کے اندر، اس کی اولاد کے اندر اس کا اثر رکھتے ہیں اور وہ اثر انداز پرہیزگاری اور تقوی ان کی اولاد کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک دو واقعات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ آپ نے نام سنا ہوگا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا۔ ان کو امام الحدیث یعنی امام المحدثین کہا جاتا ہے، امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ تو ان کا واقعہ لکھا ہے کہ فرمایا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جو والد تھے حضرت مبارک رحمہ اللہ، وہ ایک انار کے باغ کے اندر مالی تھے، اس کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، اور جس مالک کے وہ مالی بنے ہوئے تھے، یعنی جس مالک نے اس کو اپنے باغوں کا مالی بنایا ہوا تھا حضرت مبارک رحمہ اللہ کو، وہ بہت کم کئی سال میں، برسوں میں جایا کرتا تھا، لیکن اپنے نوکر چاکر وہاں بھیجا کرتا تھا۔ جو اس پر پھل آتے تھے اس انار کے باغ پر، تو وہ اس کے نوکر چاکر اس مالک کے اس کو لے کر چلے جایا کرتے تھے، حساب کتاب کر کے چلے جاتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ حضرت مبارک رحمہ اللہ کے پاس ان کا جو مالک تھا، باغ کا مالک تھا، وہ آیا اور کہنے لگا، یہ مبارک ایسا ایک پھل لے کر آؤ جو ذرا میٹھا ہو، انار لے کر آؤ جو کھٹا ہو اور اسی طریقے سے کڑوا نہ ہو۔ جب انار لایا گیا تو اس انار کو اس نے چکھا، اس کے مالک نے، تو کڑوا تھا۔ پھر کہا کہ یہ تو کڑوا، دوسرا لے کر آؤ۔ پھر دوسرا لے کر، وہ بھی کڑوا تھا۔ تیسرا لے کر، پھر کڑوا تھا۔ تو اس کا جو مالک تھا حضرت مبارک رحمہ اللہ کا، وہ غصے میں آنے لگا کہ آپ اتنے عرصے سے آپ یہاں پر اس باغیچے کے، اس باغ کے آپ یہاں پر مالی ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، ابھی تک آپ کو یہ نہیں پتہ چلا کہ اس میں کون سا انار میٹھا ہے، کون سا کڑوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ سردار، میں آپ کو کیا بتاؤں، پتہ تو اس کو چلے گا کڑوے کا اور میٹھے کا کہ جو اس کو چکھتا ہو، جو کھا کر دیکھتا ہو۔ آپ نے مجھے چکھنے کے لیے تو نہیں بٹھایا، آپ نے تو مجھے اس کی دیکھ بھالی کے لیے بٹھایا ہے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، اس کا مالک حضرت مبارک رحمہ اللہ کا جو مالک تھا، بڑا حیران و متحیر ہوا۔ تو اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، وہ حافظہ بھی ہے اور اسی طریقے سے دین کے بہت سارے مسائل جانتی ہے، تو میں نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا، آپ نے قبول کر لیا۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے ان دونوں کے اس تقوی اور پرہیزگاری کی برکت میں اللہ رب العالمین نے جو اولاد عطا کی، اس کا نام حضرت عبداللہ ابن مبارک ہے۔ وہ امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے ہیں۔ تقوی کا یہ عالم ہو جب والدین کا، تو اللہ رب العالمین اس تقوی کی برکت سے، اس پرہیزگاری کی برکت سے اس طرح نسل کے اندر اللہ تعالیٰ پرہیزگاری اور اسی طریقے سے حدیث کا اور اسی طریقے سے علم وحی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ تقوی کے حوالے سے، جب تقوی والدین کے اندر ہو تو تقوی کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ پرہیزگاری کے معاملات ہوتے ہیں اس کو اس قدر پہنچاتے ہیں، بچوں کے اندر تقوی خود بخود آتا ہے۔ خود بخود جب والدین کے اندر تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، ڈر ہو۔ اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا تھا عاصم، ان کا نکاح انہوں نے ایک ایسی بچی سے کیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت فرما رہے تھے۔ تو رات کو جب گشت کرتے کرتے اب دیکھا ایک گھر سے کچھ آواز آ رہی تھی، تو حضرت فاروق اعظم نے کان لگایا ان کے گھر کے دیوار سے۔ تو ماں کہہ رہی تھی اپنے بچی کو کہ بیٹی آپ ایسے کرو، اس دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ تو اس ماں سے اس بچی نے کہا کہ اماں، حضرت فاروق اعظم نے منع کیا ہے
دودھ کے اندر پانی ملانے سے. تو اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹی عمر تو نہیں دیکھ رہا نا ابھی. ان کو کیا معلوم, کہا عمر تو نہیں دیکھ رہے اماں, عمر کا الہ تو دیکھ رہا, اس کا رب تو دیکھ رہا ہے. تو حضرت فاروق اعظم نے اس گھر کی دیوار کے اوپر نشان لگا لیا, رات کو چلے گئے. پھر صبح آئے تو صبح انہوں نے کہا کہ اس گھر کے پاس گئے جہاں انہوں نے نشان لگائے تھے کہ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی, ایسے ایسے میرا بیٹا ہے عاصم, میں اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں آپ کی اس بچی سے. تو ان کی ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ ان کا نکاح اپنے بچے سے کر دیں. انہوں نے نکاح کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پرہیزگاری کی وجہ سے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عاصم جو تھے حضرت فاروق اعظم کے بیٹے تھے, وہ بھی پرہیزگار تھے, تقوی کے مالک تھے. حضرت فاروق اعظم بھی تقوی کے مالک تھے. جن سے ان کی شادی ہوئی وہ بچی بھی بڑی اللہ تعالیٰ کی ولیہ تھی, متقیہ تھی. اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کا نکاح کروا دیا. اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ایک بچی دی حضرت عاصم کو. اس بچی سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز تھا, جس سے اللہ نے بہت دین کا کام لیا, جس کو 5واں خلیفہ بھی کہا جاتا ہے. مولانا شہزاد آفیشل.